جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ ہم کیسے اپنے گول کو اچیو کرتے ہیں اور ہم کیوں اپنے گول کو اچیو نہیں کر پاتے۔ گول کو اچیو کرنے کے لیے تو بیسیکلی ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں نا کہ ہم ایک کام کرنا چاہتے ہیں، آیا اس کے پیچھے ہماری ٹھوس ریزن کیا ہے، ہم کیوں وہ کام کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ ہمارا اسٹرانگ ہونا تو ہم گول کو ایزیلی اچیو کر سکتے ہیں۔ آپ کا جو مین سوال ہے کہ ہم گول اچیو کیوں نہیں کر پاتے، تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی فلاسفی ہے، اور میرے خیال سے ایک ایگزامپل سے یہ آپ کو ایک مثال سے آپ کو یہ بہت ایزیلی سمجھ آ جائے گی۔ دو بچے تھے جو کہ دوست تھے، ایک کا نام تھا احمد، دوسرے کا نام تھا اسلم۔ ایک کی عمر تھی 6 سال اور دوسرے کی عمر تھی 10 سال۔ یہ دونوں کھیل رہے تھے اور کھیلتے 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 یہ اپنے گاؤں سے، اپنی بستی سے بہت دور نکل گئے، ایک ویران سی جگہ پہ نکل گئے جہاں پہ ایک کنواں تھا۔ تو یہ کھیلتے کھیلتے وہاں پہ یہ 10 سالہ بچہ کنویں میں گر گیا، اور یہ باہر آواز دے رہا تھا احمد کو، اسلم آواز دے رہا تھا جو کنویں میں گر گیا تھا اسلم، وہ اپنے دوسرے دوست کو آواز دے رہا تھا احمد مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ تو یہ دوست اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا، دور دور تک بالکل انسانوں کا بالکل نام و نشان ہی نہیں تھا۔ تو اس نے وہاں سے وہ بالٹی تھی وہ اٹھائی اور نیچے پھینک دی۔ وہاں پہ بچے نے، وہ 10 سالہ بچے نے بالٹی پکڑی اور اس نے پوری اپنی زور لگائی اور بالکل کھینچتا رہا یہاں تک کہ اس نے اس بچے کو نکال لیا۔ جب اس نے بچے کو نکال لیا تو دونوں خوشی کے مارے مطلب رو بھی رہے ہیں اور ایک دوسرے کے گلے لگ رہے ہیں، لیکن اچانک ان کے ذہن میں ایک خوف آیا، کہ ہم گاؤں جا کے یہ بات بتائیں گے تو ہمیں تو بہت پٹائی ہوگی کہ کیوں آپ گئے تھے اور کیوں ایسا ہوا۔ لیکن مزے کی بات کہ گاؤں آگے بالکل ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اس لیے انہوں نے سارا قصہ تو ماجرا تو سنا دیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا تو بالکل کچھ بھی نہیں ہوا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اور وجہ اس کے پیچھے یہ تھی کہ ان کو یقین تھا کہ مطلب کس طرح چھوٹے سے بچے اتنا کچھ کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جب اس 6 سالے بچے کو وہ دیکھتے تو سب کے ذہن میں سوال آتا اور سب یہ کہتے کہ بڑی بالٹی ہی نہیں اٹھا سکتا، تو اتنے دور سے کنویں سے کس طرح یہ ایک 10 سالہ بچے کو جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کو کس طرح یہ مطلب اوپر کھینچ سکتے ہیں۔ لیکن اس گاؤں میں صرف ایک ہی بندہ تھا، صرف ایک بندہ جس کو یقین ہو گیا اور اس نے کہا کہ بالکل انہوں نے ایسا کیا ہے۔ اس کا نام تھا رحیم چاچا نے کہا بالکل بھائی انہوں نے ایسا کیا ہے اور یہ کر سکتے ہیں۔ سارے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوئے، اس لیے کہ وہ بڑا دانشور تھا، بڑا عقل مند تھا۔ سارے لوگ ان سے مشورے لیتے تھے اپنے کاموں کے حوالے سے، بہت کچھ کے حوالے سے۔ انہوں نے پوچھا کہ رحیم چاچا آپ بتا رہے ہو کہ یہ انہوں نے کیا، انہوں نے یہ کیسے کیا ہے؟ تو اس چاچا نے ان کو جواب دیا، وہ بتا تو رہا ہے کہ اس نے کیسے کیا ہے۔ بچہ گر گیا کنویں میں، اس نے بالٹی اٹھائی، اس نے رسی سے باندھا، اس نے بالٹی نیچے پھینکی، بچہ اس کے ساتھ جو ہے وہ چپک گیا، بالٹی کو اس نے پکڑ لیا، یہ رسی کو اوپر کھینچتا رہا یہاں تک کہ اس نے بچے کو نکال لیا، اپنے دوست کو نکال لیا۔ وہ بتا تو رہا ہے۔ پھر چاچا خاموش ہو گئے اور سارے لوگ بھی خاموش ہو گئے۔ پھر چاچا نے ان کو کہا کہ اچھا سوال دراصل یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیسے نکالا، سوال دراصل یہ ہے کہ اس نے کیوں نکالا اس کو۔ تو اس نے سارے لوگ جستجو میں بالکل چاچا کی طرف پوری توجہ سے بیٹھے ہوئے کہ چاچا کیا بتانے جا رہے۔ اس نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ اس نے کیوں نکالا، اور اس کا جواب میں آپ کو بتائے دیے دیتا ہوں کہ اس نے اس لیے نکالا کہ اس بچے کو اس جگہ پہ یہ بتانے والا کوئی نہیں تھا کہ تم نہیں کر سکتے، تم اس کو نہیں نکال سکتے۔ تو میری اسٹوری کا جو میں نے آپ کو یہ مثال بتائی، اس کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک گول ہو ہمارے سامنے اسٹوڈنٹس کے لیے، اے گریڈ اچیو کرنا یا جی پی اے فل حاصل کرنا، کلاس میں فرسٹ پوزیشن لینا، گولڈ میڈل حاصل کرنا، ایک اچھی سی جگہ پہ ہائر ہونا، یہ بندہ تب کر سکتا ہے نا جب پیچھے سے کم سے کم
تمام کروڑ میں ایک بندہ اتنا ہو نا اس کو یہ کرنا، یو کین ڈو اٹ، تم یہ کر سکتے ہو۔ اگر پیچھے سے یہ آواز دینے والا کوئی نہ ہو کہ تم کر سکتے ہو، تو مجھے یقین ہے کہ پھر بندہ یہ نہیں کر سکتا۔ تو پہلے خود اگر ہم اپنے انر سیلف سے، اپنے اندر سے اگر ہم اپنے یقین پختہ کر لیں کہ آئی کین ڈو اٹ، میں کر سکتا ہوں، کسی بھی کام کرنے سے پہلے صرف پہلی اپنی آواز سن لے، اور باہر سے اگر ایک بندہ بھی کہے کہ یو کین ڈو اٹ، تو بالکل ہم وہ ایزیلی کر سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔